جب آپ مزاح ٹیم سے ملے تو شیخ رشید کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ دیکھیں اس وقت ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، نہ پہلے میں مذاق اڑاتا رہا ہوں، نہ میں اس چیز کے حق میں ہوں، لیکن وہ سارے شرمندہ تھے کیونکہ ان کو جو پتہ تھا کہ ہم نے غلط کیا، انہوں نے اعتراف بھی کیا ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے وہ دل سے یہ بات کر رہے ہوں وہ ٹھیک ہی کریں۔ اصل میں یہ ان جو حضور کے غلام ہیں نا، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جب تک یہ لوگ صرف امید رکھ کے بیٹھے تھے وہ باتیں نہیں کرتے تھے، جب ان لوگوں نے قربانیاں دیں، دیکھیں میں نے بھی کہا، یہاں بھی ہم کہتے ہیں یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں نا، ہم اسرائیل میں تو نہیں رہ رہے، ہم ناموس رسالت کے نام پر مارچ کر رہے ہیں، کوئی مہنگائی کے نام پر نکلا ہوا ہے، کوئی بجلی کے بل کے لیے نکلا ہوا ہے، کوئی اپنی ذاتیات کے لیے نکلا ہے۔ ہمارے کارکن تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو کون سا جرم ہے ان پر گولیاں برسا دیں؟ یار ہمارے 12 بندے شہید کر دیں اور سینکڑوں بندے ہمارے زخمی کر دیں، ہم اتنا حق رکھتے ہیں، ہم نے جو کرنا تھا کیا، ہم مذاق نہیں اڑاتے۔ ہم نے ان کو خوب، ہم نے کہا تم نے اگر ہمارا خون بانا ہے تو پہلے ہمیں ختم کرو۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امیر صاحب نے کہا پہلے ہم شورا والوں کو یہیں گولیاں مارو، پھر جا کے سب کو شہید کر دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں۔ حافظ صاحب رضوی صاحب نے مطلب یہ کہا کہ ہمیں شہید کر دیا جائے، بالکل، لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ برملا کا انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، میری شورا بھی بیٹھی ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، ابھی بلاؤ سب کو، ہم سب کو شہید کر دو، جا کے ہمارے سارے کارکنوں کو شہید کر دو، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم حضور کی عزت پر قربان ہو رہے ہیں، ہم حضور کی عزت پر پہرا دینے سے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے معاملات حل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے 2 دن کا ہم سے ٹائم لیا ہے، تو ہم اس پر امید کرتے ہیں کہ 2 دن میں ہمارے کام کریں گے، ورنہ ہم میدان میں ہیں اور ہمارے قافلے بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب پیچھے ہٹنا تصور بھی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے معاملات، ہمارے مطالبات پورے حل نہیں ہوں گے اور ہمارے امیر صاحب آ کے یہاں پہ دعا کر کے اجازت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم میدان عمل میں رہیں گے۔ غلام عباس فیضی صاحب، ایک سوال نا جو بہت اہم ہے، جو اس وقت عوام کے اندر گردش کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ابھی مذاکرات نہیں ہوئے، ابھی صرف انہوں نے ٹائم مانگا، اور آپ نے کوئی مذاکرات کی کوئی مطلب پیشکش کی ہے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، یا اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جسٹ ابھی کرنٹ سچویشن کو لے کے بات ہوئی ہے؟ باتیں ساری ہوئی ہیں، چونکہ جب انہوں نے ٹائم مانگا ہے تو ہم اس کو مذاکرات کی فائنل شکل تو نہیں دے سکتے نا، وہ تو تب ہے وہ اسی وقت ہمارے مطالبات مان کے ہمارے ہاتھ میں پکڑاتے، بھئی یہ 4 شیڈول ختم، یہ تمہاری لیڈرشپ ہے، ان کو لے جاؤ۔ اور فرانسیسی سفیر کے بارے میں انہوں نے کہا بھی وہ آیا ہی نہیں ہے، آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے اس کا ٹائم اس وقت ختم ہو گیا تھا، دوبارہ ہم نے ان کو بلایا نہیں، بار بار وہ ریکویسٹ کرتے رہے، ہم نے نہیں بلایا۔ ہم نے کہا ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، ہمارا تو مطلب یہ ہے نا ان گستاخوں کا سفیر نہ ہو۔ اگر انہوں نے کہا جی ہم کس کو نکالیں جو ہے ہی نہیں، ہم نے کہا ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر تصدیق ہو گئی کہ واقعی نہیں ہے تو پھر ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا، نہ ہو پھر ہم اور کوئی بات نہیں کریں گے، اگر ہوگا تو اس کو دفع کرنا پڑے گا۔ شاہ صاحب مطلب آپ کے 3 مطالبات ہیں، پہلا جو مطالبہ ہے 4 شیڈول ختم کیا جائے، سب سے پہلا سفیر ہے، سب سے پہلا سفیر ہے۔ ہماری قربانیاں 4 شیڈول کے لیے نہیں ہیں، ہماری قربانیاں اپنے مقدمات کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے 40 سے 50 بندے انہوں نے کیوں شہید کیے، کس جرم پر شہید کیے؟ ہم پوری قوم سے پوچھتے ہیں یار اس ملک میں سب سے بڑا جرم حضور کا نام لینا ہے، وہ تو جرم ہم کرتے رہیں گے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی وہ مقصد سب سے پہلا ہے، وہ اسی طرح رہے گا، وہ جب تک حل نہیں، ہمارے مطالبات کوئی حل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، امید ہے کہ وہ ہمارے 2 دنوں میں جو انہوں نے وعدہ کیا وہ مطالبات پورے کریں۔ غلام عباس فیضی صاحب، ایک سوال جو بڑا اہم ہے، آپ نے بھی کہا 12 شہادتیں، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ 6 شہادتیں ہوئی ہیں، تو داتا دربار کے اوپر معلوم تھا 2 تھیں، وہاں سے یہاں تک پہنچتے 10 شہید اور ہو گئے، اور شہید ہو گئے، اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں، جتنے حالت خطرناک ہے نا ہمارے شہداء کی، زخمیوں کی۔ اب دیکھیں ایک آدمی کو سر میں گولی لگی، ابھی وہ شہید نہیں تھا، ہم نے ان کو اسپتال بھیجا،
اور ایک بندہ وہ تھا جس کو یہاں دل پہ گولی لگی آر پار تھی، اس کو بھیجا، وہ راستے میں شہید ہو گیا۔ اب جس حال میں انہوں نے گولیاں برسیں، انہوں نے اندھوں کی طرح گولیاں برسیں، انہوں نے تو ایسے گولیاں برسیں جیسے کسی دشمن لوگوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ ان نہتے لوگ یا جن کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے، ان کا خون اتنا سستا تو نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تمام مسلم قوم کو بتانا چاہتے ہیں، خصوصاً پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس مسئلے کو سمجھو۔ ہماری خدا کی قسم ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ حضور کی عزت کی بات ہے۔